बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात, मिस्र वापसी और फ़िरौन को तौहीद की दावत, असाई मूसा का कमाल, और हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 9 मुअज़्ज़ात भी बताएंगे कि वो कौन कौन से मुअज़्ज़ात हैं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी एहलिया और माल मवेशियों के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े। फिर यूं हुआ कि रास्ते से भटक कर कोहितूर पहाड़ की मगरिबी और दाहिनी तरफ जा निकले। अंधेरी रात थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाहिए, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग न जल सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो दूर कोहितूर पर आग नजर आई। एलिया से फरमाया, मैंने वहाँ आग देखी है, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूँ। मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तोरे सीना की तरफ चल दिए। करीब पहुँचे तो एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा कि हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख ना जलती है और ना ही कोई पत्ता, ना धुआं है और ना तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी अपने उरूज पर है। बाज़ रिवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे और जैसी वापसी के लिए मुड़े, आवाज़ आई। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह त्वाहा आयत 12-13 में इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगा कर सुनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह जुल जलाल की आवाज़ सुनी तो हैरत ज़दा रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह ताहा आयत 17-36 में इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, तुम्हारे दाने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इसमें से मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा बग़ैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मुअज्जा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गोरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वज़ीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दें, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, तो इससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीक कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तोरे सीना से लौटे और अपनी एहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनाचे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और घर ले गए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ شعراء آیت 16 تا 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھئی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ارکاریں روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صرف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر برجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کڑے خوش گپوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب اور نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا،
میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت 101 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3، زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی، حقیقی اور سبق آموز واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔